ایشو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایشو خدا نے ایک بھید جو تھا وہ داؤد بادشاہ پر ظاہر کیا، اور جب داؤد بادشاہ نے اس بھید کا تجربہ اپنی زندگی میں دیکھا تو زبور 34 میں داؤد بادشاہ نے کہا کہ آسما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان خدا ہے۔ مبارک ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں، مبارک ہے وہ جو اس سے ڈرتے ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوتی۔ اور پھر اس نے کہا کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند رہ سکتے ہیں، لیکن خداوند سے محبت کرنے والے کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ ان کا خالق، ان کا خداوند مہربان خدا ہے۔ اس لیے کہ مہربان ہونا اور مہربانی کرنا یہ ہمارے خدا کے نام کا ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے، ایک رویہ ہے۔ کیونکہ خدا نے اپنے نام کا ذکر کرتے ہوئے کہا خداوند خدائے رحیم و مہربان، وہ مہربان ہے۔ اس نے اپنے نام کا ذکر کرتے ہوئے مہربان ہونے کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کیا۔ بے شک خداوند مہربان ہے۔ زبور 145 میں کہ خداوند نہایت مہربان ہے، اور آئی ڈی شہباز صاحب نے، جو ہمارے بزرگ وادی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ وہ نہایت مہربان ہے، مہربان بلکہ نہایت مہربان۔ اور پھر زبور نویس کہتے ہیں کہ وہ سب پر مہربان ہے، اپنی مخلوق پر مہربان ہے، ہر ایک پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور پھر یسایا نبی کہتے ہیں کہ وہ مہربانی کرنے کے انتظار میں رہتا ہے، سر بلند رہتا ہے، وہ بیدار رہتا ہے کہ اپنے لوگوں پر مہربانی کرے۔ ہمارے خدا یسوع نے بھی کہا کہ خدا مہربان ہے، اس لیے وہ نیک و بد پر اپنا سورج چمکاتا ہے، نیک و بد پر اپنا مینا برساتا ہے، کیونکہ وہ مہربان خدا ہے۔ ایسو خداوند مہربان ہے۔ جو خروج 34 میں لفظ مہربان کے لیے عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پر فضل، فضل سے بھرا ہوا، گریشیس۔ اس لیے خداوند نے، ہمارے خدا یسوع مسیح نے مقدس پالس سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اس لیے مقدس پالس نے افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہا کہ ہمیں فضل ہی سے نجات ملی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند پر فضل ہے، فضل سے بھرا ہوا ہے، اور وہ مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہماری جانوں کا فدیہ دیا۔ وہ مہربان ہے، اور ہم پر مہربانی کرنے میں جو ہے وہ بیدار رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، کیونکہ خدا نہایت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے۔ اس لیے جب دنیا میں کوئی ہم پر مہربانی کرتا ہے تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتی جب وہ ہم پر مہربان ہوتا ہے؟ زندگی میں بہت سارے تجربات ہماری زندگی میں، میری زندگی میں ہوئے کہ جب کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں، اور جب خدا مہربانی سے وہ چیز ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں، اس کی مہربانی کی۔ ہم دنیا کی مہربانیوں کو تو بڑا یاد کرتے ہیں، لیکن خداوند کی اس مہربانی کو نہیں یاد کرتے جو اس نے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سے کی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے گا کہ مہربان ہونا، مہربانی کرنا یہ روح کا پھل ہے، کیونکہ ہمارا خداوند روح ہے، اس لیے اس میں مہربانی بسی ہوئی ہے، اور وہ مہربانی کرتا ہے۔ اس آج میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مقدس پالس رسول ایک آگاہی ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایک تنبیہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں خداوند کی مہربانی کو ناچیز نہیں جاننا۔ مقدس پالس رسول کہتا ہے کیا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھے توبہ کے لیے مائل کرتی ہے، تجھے توبہ کے لیے تیار کرتی ہے، تاکہ تو دنیا پرستی، جسم پرستی، دنیا کی دولت و شان و شوکت سے نکل کر خداوند کی محبت میں شامل ہو جا، اس کی رفاقت میں شامل ہو جا، تاکہ خدا جو نہایت مہربان ہے تیری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہنے دے۔ دنیا کے لوگ تو بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند سے محبت کرنے والے کبھی نہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے رہیں گے۔ اور خداوند کا خادم کہتے ہیں کیا تو اس کی مہربانی کو ناچیز جانتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ خداوند کی مہربانی تجھے توبہ کے لیے مائل کرتی ہے۔ اگر ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا، جو تنبیہ ہے
تو وہ یہ ہے، کیا خدا کی مہربانی کی طرف تو توجہ نہیں کرتا، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ اسے سو آئیے، خداوند جو مہربان ہے، خداوند جو نہایت مہربان ہے، ہم سب پر مہربان ہے، اور اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں سنبھالا ہے، بچایا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ اس کی مہربانی نہ صرف ہم پر مہربان ہے، بلکہ ہم میں توبہ کی نوعیت پیدا کرتا ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت کو پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم دنیا سے رخ موڑ کر خدا ان کی طرف رجوع کریں، اور اس کے قہر کے دن، اس کی سچی عدالت کے دن محفوظ ہیں۔ خدا مہربان ہے، اس کی مہربانی کو کبھی نہ بھولیے، بلکہ اس کی مہربانی کے مطابق اس کے شکر گزاری کریں، کیونکہ وہ فضل اور محبت سے بھرا خدا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔